مرضی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات نے ہر ایک چیز کو اپنی مرضی کے تابع رکھا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے، یہ صلاحیت بخشی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے زندگی گزارے، جس طرح چاہے نیکیاں کرے، جس طرح چاہے بدیاں کرے، جس طرح چاہے دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور جس طرح چاہے بدتمیزی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 11 قسم ایک ساتھ کھائی ہے۔ 11 قسم اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کھا کر ایک مضمون بیان کیا ہے، اور وہ مضمون بھی اسی انداز کا ہے۔ قرآن کریم میں یا احادیث نبویہ علیہ السلام میں آپ کو اس طرح 11 قسموں کا تذکرہ کہیں نہیں ملے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی۔ سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، نفس انسانی کی قسم کھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فسق و فجور یعنی برائی، تقوی اور طہارت یعنی بھلائی، دونوں چیزوں کا الہام فرما دیا ہے، دونوں چیزوں کی کیفیت اور صلاحیت عطا فرما دی ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ اگر چاہتا بغیر کسی قسم کے بھی بیان فرما دیتا، لیکن اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل اور پے در پے 11 ایسی قسموں کو کھایا ہے کہ جن قسموں کے بارے میں ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں، دن اور رات کے عدل بدل اور ہیر پھیر کو ہم دیکھ رہے ہیں، نفس انسانی جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور ان چیزوں کو مشاہدے کے طور پر چونکہ ہم دیکھتے ہیں اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ نے جنت کی قسم نہیں کھائی، جہنم کی قسم نہیں کھائی، اعراف کی قسم نہیں کھائی، قبر کی قسم نہیں کھائی، کیونکہ وہ پردہ غیب میں ہے۔ اگر پردہ غیب کی چیزوں کی اللہ قسم کھاتا تو کوئی بھی انسان یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ ایسی چیزوں کی قسم کا کیا فائدہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے الہام کیا ہے انسان کو تقوی کا بھی، طہارت کا بھی، پرہیزگاری کا بھی، اور برائی کرنے کا داعیہ بھی اس کے اندر ہم نے ہی پیدا کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں 3 چیزیں آپ کو ملے گی: شر محض، خیر محض، اور شر اور خیر کا مرکب۔ شیطان شر محض ہے، ملائکہ اور فرشتے خیر محض ہے، لیکن یہ انسان خیر اور شر کا مرکب اور پتلا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے، اللہ کی مرضی کے قدم خلاف ایک قدم اٹھا سکے، یا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ سوچ سکیں۔ ان کو نورانی مخلوق بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام پر انہیں لگا دیا اسی کام پر مامور ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا ہے وہ اسی چیز پر مامور ہے، وہی کام انجام دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی شان ہے۔ لیکن شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین
یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، کیونکہ وہ شر محض ہے، برائی ہی برائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر اور خیر کا مرکب بنایا ہے۔ یہ اپنے اختیار سے اگر خیر اختیار کرتا ہے، نیکی اختیار کرتا ہے، تو یہ فرشتوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، یہ سجدہ زمین پر کرتا ہے، لیکن اس سجدے کی آہٹ یہی ملائکہ اور نورانی مخلوق عرش معلیٰ پر سنتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اگر یہ بدی پر اتر آئے تو پھر فرمایا کہ یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانوروں کی خاصیت کیا ہے کہ وہ کسی قانون کے پابند نہیں، وہ کسی قید و بند کے پابند نہیں۔ آپ ان کو کھلا چھوڑ دو، گندگی میں چاہے منہ ماریں گے، کسی کی چاہے زمین کے اندر گھس جائیں گے، کسی کی چاہے فصل تباہ اور برباد کر دیں گے، کیونکہ وہ لاقانون جانور ہے، ان کے اندر عقل نہیں، شعور نہیں، اس طرح کا ادراک نہیں، احساس نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ انسان بگڑتا ہے تو پھر یہ چوپاؤں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں جیسا ہے۔ پھر آگے فرمایا نہیں بلکہ یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے یا جانور اگر کوئی برائی کا کام کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھلائی کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ برائی کر رہے ہیں۔ لیکن اس انسان کو اللہ نے بھلائی کو سمجھنے اور محسوس کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی قدرت اور طاقت دی ہے۔ اس کے باوجود وہ بھلائی کو چھوڑ کر اگر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو فرمایا گیا یہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہے، کہ اس کے اندر خیر کا مادہ موجود تھا، اچھائی اور نیکی اختیار کرنے کی طاقت اور صلاحیت موجود تھی، اس کے باوجود اس نے جانوروں جیسا کام کیا، لہذا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ اور یہ ابو ذر غفاری کون ہے؟ عجیب و غریب صحابی ہے، حضرت ابو ذر غفاری، جن کا اصل نام جندب تھا، جندب، لیکن ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہو گئے، یہ کنیت ہے۔ یہ چوتھے یا 5ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے حضرات میں شامل ہے، جیسے صدیق اکبر ہیں، علی مرتضی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کے بعد علی کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو غفار کے رہنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب صحابہ کے درمیان یہ نہیں رہ پاتے تھے، بات پر صحابہ کو ٹوکتے تھے اور گرفت کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شکوہ شکایت کے طور پر ان سے کہا کہ ابو ذر غفاری تم ان صحابہ کے درمیان نہیں رہ سکتے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں سے نکل ربضہ نامی مقام میں چلے جاؤ۔ تو مقام ربضہ میں یہ رہنے لگے تھے اور وہیں پر ان کا وصال اور انتقال بھی ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یمنی قافلے کے ساتھ کوفے کی جانب سے آ رہے تھے، جب یہ مقام ربضہ میں پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے دست مبارک سے ان کو نہلایا، دھلایا، کفن دیا اور نماز جنازہ ادا فرمائی اور وہی مقام ربضہ میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابین کے اور بھی اوصاف اور کمالات ہیں، یہ زاہد تھے، عابد تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، تارک الدنیا تھے۔ وہ صحابہ سے یہ کہتے تھے کہ جب ایک چادر کے استعمال سے کام چل رہا ہے تو دوسری کیوں ہے تمہارے پاس؟ جب ایک جوڑی کپڑے سے تمہارا بدن ڈھانپا جا سکتا ہے تو دوسری جوڑی کپڑا کیوں ہے تمہارے پاس؟ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ سے گفتگو کرتے تھے۔
تو اس لیے صحابہ کے درمیان رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں بھیج دیا تھا۔ بہرحال یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض نصیحتیں اور باتیں وہ ایسے ہیں جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا۔ حدیث کی اصطلاح میں ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، ایسے جامع کلمات کہ الفاظ تھوڑے ہوں لیکن وہ اپنے اندر ایک معانی کا سمندر سموئے ہوئے ہوں۔ جیسے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث تقریباً سبھی حضرات کو یاد ہے، اور اگر یاد نہیں تو بھی یاد کرو، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ کہتے ہیں جیسی نیت ویسے فرشتے، جیسی نیت ویسے فرشتے، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک مختصر سی حدیث ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح آگے بیان فرمائی، اس کا وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ الفاظ اور کلمات بھی جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تھوڑے اور معنی زیادہ۔ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں، اور وہ جامع کلمات بہت سارے احادیث میں، یہاں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے مجلس عام میں ہو، چاہے مجلس خاص میں ہو، چاہے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہو، یا گھر کے اندر بند کوٹھری کے اندر ہو، یا دوستوں کی محفل اور مجلس میں ہو، یا بازاروں میں چل رہے ہوں یا پھر رہے ہوں، یا تجارت اور کاروبار کر رہے ہوں، یا تلاوت قرآن کر رہے ہوں، یا نماز کے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہوں، یا نماز تہجد میں مصروف ہو، جس حالت میں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تبھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، باقی نیکی کرتے وقت اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اس حدیث کا بہت گہرا مفہوم ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے قلب کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تم جو عمل جس نیت سے کر رہے ہو وہ عمل صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ تم نے 10 روپے نکالے، 10 دوستوں کے درمیان ایک فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیے، اب اس نیت کو اللہ جانتا ہے کہ تم نے یہ 10 روپے فقیر کے ہاتھ پر 10 آدمیوں کی موجودگی میں کس نیت سے رکھے۔ تمہارے دل کی اس کیفیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے دل میں اگر یہ جذبہ اور داعیہ تھا، دیکھو نیت کتنی عجیب و غریب چیز ہے، آپ کے دل میں اگر یہ داعیہ اور جذبہ تھا کہ اس غریب کی مدد میں چند دوستوں کے درمیان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کر ان کے اندر بھی رغبت پیدا ہو جائے گی، مجھے دیکھ کر ان کے اندر بھی رغبت پیدا ہو جائے گی، اور اگر اس رغبت سے متاثر ہو کر انہوں نے اس غریب کی مدد کر دی تو میں اس غریب کی مدد کرنے کے لیے ایک معاون بن جاؤں گا۔ دیکھو نیت کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ 10 دوست مجھے یہ کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا عجیب غریب مالدار ہے، اس نے کس طریقے سے مدد کی اس کی، تو نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ نیتوں کے بدلنے سے تو میرے دوستوں احکام بدل جاتے ہیں، نیتوں کے بدلنے سے احکام بدل جایا کرتے ہیں، اور اس نیت کا اثر انسانوں ہی پہ نہیں بلکہ جانوروں تک پڑتا ہے۔ محی الدین ابن عربی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ حج کے ارادے سے نکلے، جب لوگوں کو علم ہوا کہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، کشاں ایک لمبا چوڑا قافلہ تیار ہو گیا حج پر جانے کے لیے کہ حضرت کی معیت میں ہم بھی ساتھ چلیں گے تو اچھا حج ہوگا
اور سکون اور راحت کے ساتھ ہوگا. اللہ کے یہاں قبولیت کے آثار زیادہ ہیں. راستے میں جگہ پڑاؤ ڈالا تو ان میں ایک منچلا نوجوان تھا جو شکاری تھا. ایک منچلا نوجوان تھا، شکاری تھا. راستے میں جب پڑاؤ ڈالا تو اس میدان کے اندر ہرنیوں کی بڑی بڑی ڈاریں ایسے ہی چل رہی ہے، پھر رہی، گھوم رہی ہے، یہاں تک کہ حالت احرام میں احرام والوں کے کپڑوں سے مس ہو کر وہ گزر رہی ہے اور چل رہی ہے. وہاں کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ان کو. تو یہ منظر دیکھ کر اس کا دل اندر سے مچلنے لگا کہ ایک دو کا شکار کرنا آسان ہے. تو حضرت سے فرمایا کہ حضرت میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک شکار کر لوں. اب رہا مسئلہ دم دینے کا تو وہاں جا کر دم دے دوں گا. تو یہ جب نیت بدلی اور فطور نیت میں آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے جنگل کے جتنے ہرن غائب ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے سارے ہرن غائب ہو گئے. جب تک وہ محفوظ تھے، اس کی نیت کے اندر فطور نہیں تھا. تمام قافلے والوں سے وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی اس کی شکار کی نیت بدلی تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے جنگل کے ہرن غائب ہو گئے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نیت کا کتنا بڑا فرق ہے اور کتنا بڑا اثر پڑتا ہے. انسانوں تک نیت کا اثر پڑتا ہے. اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. نماز کی حالت میں لمبے سجدے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بڑے مولانا ہیں، بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، بڑے سچے اور اچھے سجدے کر رہے ہیں، بڑے عابد و زاہد متقی اور پرہیزگار ہیں. اگر ایسی میری نیت ہے میرے دوستوں، ایسے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہر ایک چیز کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. یہ چند باتیں میں بطور مثال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ بیوی بچوں کے درمیان ہیں، اپنے گھر کے افراد کے درمیان ہیں. آپ اگر اس نیت سے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا باپ بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور نیت کے اندر آپ کے فطور ہے، تو واللہ یہ خرچ کرنا بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں. اس مقصد سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ان کا حق وابستہ کیا ہے. بچوں کا بھی میرے اوپر حق ہے، بیوی کا بھی میرے اوپر حق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے میں اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ حتی اللقمۃ التي وضعته في فمی، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ رکھ دیا ہو، اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے صدقے کا. صدقے کا ثواب ملے گا اس پر. یہاں تک کہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر مل لینا، یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا اجر و ثواب رکھتا. اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. دوسری نصیحت میں فرمائی واتبع الحسنۃ السیئۃ فإنہ یمحوها، کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پر اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین، کہ یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. روئے زمین کے جس حصے پر ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، اسی حصے پر 2 سجدے کر کے اللہ کے سامنے رو لیا کرو، دھو لیا کرو، آنسو بہا لیا کرو، تو یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا کرے. کیوں؟ اللہ کے یہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا حساب و کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم میں سے جو شخص ایک معمولی سی ہلکی پھلکی سی نیکی کرے گا، کل اپنے نامہ اعمال میں اس کو دیکھ لے گا. اور تم میں سے جو شخص کوئی برائی یا گناہ کا عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا، پائے گا. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں یہ مضمون موجود ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا.
کل قیامت کے دن یہ بندہ کہے گا کہ ہائے یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے تو ہمارے نہ تو کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا ہے، تمام برائیاں اور تمام اچھائیاں اس نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ پھر نامہ اعمال کا معاملہ ہے، اگر کسی کا نامہ اعمال ایسا ہے کہ اس میں نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر کسی کا نامہ عمل ایسا ہے کہ اس میں برائیاں زیادہ ہیں تو پھر وہ جہنم کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر کسی کا نامہ اعمال ایسا ہے کہ اس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر سرابر ہیں تو اس کے لیے ایک تیسری جگہ کا تعین کر دیا گیا کہ وہ اس کا نام ہے آراف۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، اس کا نام آراف ہے۔ آراف عرفہ یعرف سے بنا ہے، جاننے اور پہچاننے کی جگہ۔ وہ ایسا مقام ہے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ اہل جنت کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اہل جہنم کا عذاب بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل اعراف کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کلمہ گو گناہگار مسلمانوں کو عذاب سے پاک صاف کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اللہ، ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے نکلنے والا جو آخری درجے کا مومن اور مسلمان ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جب اس کو جنت میں ڈالے گا تو جنت میں اس کو اتنی بڑی جگہ عطا فرمائی جائے گی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی 10 گنا زیادہ، اس دنیا کی 10 گنا زیادہ بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس آخری مسلمان بندے کو جو گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا عطا فرمائے۔ اور وہ بندوں کا کیا عالم ہوگا، ان بندوں کا کیا عالم ہوگا جو براہ راست جنت میں جا رہے ہوں گے، ان بندوں کا کیا عالم ہوگا جو بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہوں گے، ان کے اعزاز اور اکرام کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اللہ کے یہاں ان کا کتنا اکرام اور کتنا بڑا استقبال ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین کم سے کم حفظ کر لو۔ فرمایا کہ جس شخص کے دل میں سورہ یاسین ہوگی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی روشنی میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا۔ جس طرح سورہ رحمان کو قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی زینت قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سورہ یاسین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قلب القرآن کہا گیا۔ تو یہ قلب قرآن اگر قلب مومن میں منتقل ہو جائے تو پھر کیا ٹھکانہ۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اہل جنت کا اکرام ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے سلامتی کے نغمے اور زمزمے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو بہرحال دوسری نصیحت یہ ہے وَاتْبَعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ فَإِنَّهُ يَمْحُوهَا، کہ جب گناہ کر لو پہلے تو اس گناہ کی توبہ اور استغفار کر لو، اس کے بعد نیکیاں کر لو، لیکن نیکی بھی ایسی ہی کرنی پڑے گی جتنا بڑا گناہ ہوگا۔ نیکی تو چھوٹی کی اور گناہ بڑا کیا تو وہ اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک شخص نے نماز چھوڑ دی، تم نے جا کے نماز کے بدلے میں 10 روپے صدقہ کر دی، چلو بس صدقہ کر دیا، نیکی کر لی، نماز معاف نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو شخص جان بوجھ کر نہیں بلکہ سوتا رہ گیا، آنکھ نہیں کھلی
یا کام میں اتنا مصروف اور مشغول ہوا کہ نماز پڑھنا ہی بھول گیا، فرمایا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب بھی یاد آئے تو فوراً نماز کو پڑھ لیا کرو، ادا کر لیا کرو، قضا ہو گئی کوئی بات نہیں لیکن اس کو پڑھ لو، بغیر پڑھے اگر مر گئے تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ اور تیسری نصیحت بس مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے، بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے ظالم و جابر، یہاں تک کہ قاتلوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف فرما دی، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اور یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی اگر کسی بندے کے اعمال میں وزن کے اعتبار سے ہوگی تو وہ اس کے اچھے اخلاق ہو۔ اچھے اخلاق سے بھاری کوئی نیکی کل قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں نہیں ملے گی، نہیں پائی جائے گی۔ اس لیے اخلاق حسن کا مظاہرہ کرو۔ اخلاق کے ذریعے انسان جس طرح دنیا میں باعزت ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی نظر میں بھی محبوب اور مقبول بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان چند ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔